بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نیشن گائیڈر کے دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا پرائمری نظام تعلیم کس طرح کا ہے اور پرائمری کلاس میں ہمارے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح کی تعلیم دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور کیا ہم ان کی ریکوائرمنٹس جو عمر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو ان کو چاہیے یا کہ نہیں رکھ رہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام، اس کے لحاظ سے کیا ہمارا نظام تعلیم بالکل درست ہے۔ تو ڈیئر ویور، چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہی بات کرتے ہیں کہ یہ بچے آپ کے ہیں، اس کا خیال پیرنٹس نے رکھنا ہے۔ پیرنٹس نے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے لینے ہیں۔ ڈیئر ویورز، بچوں کا مستقبل ہم کیسے سنواریں؟ یاد رکھیں، بچوں کا مستقبل تبھی ہم سنوار سکتے ہیں جب ہم ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھیں۔ صرف کھانے پینے کی ضروریات نہیں ہوتی، باڈی کی ضروریات ہیں، روح کی ضروریات ہیں، ان کی اخلاقی اور ان کی اسلامی تربیت کی ضروریات ہیں۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو دنیاوی تعلیم دے دی ہے تو بہت کر دیا ہے۔ ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے۔ ڈیئر ویور، چلیں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ایج ہوتی ہے نا جی 1 کلاس سے لے کے 5 کلاس تک، اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ دنیا کے بڑے معتبر لوگوں نے تحقیق کے ذریعے بات ثابت کی ہے کہ اس عمر میں بچے کی نیچر یعنی فطرت بن جاتی ہے، اور ہمیں اسی عمر میں ہم بچوں کو نگیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ میری بات بڑی غور سے سنیے گا، یعنی 1 کلاس سے لے کے 5 کلاس تک ہی بچے کی وہ نیچر بنتی ہے جو ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ انگلش کا ایک فریز ہے، نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت نہیں بدلتی کسی کی، اور یہ فطرت اس ایج میں بن رہی ہوتی ہے۔ یقین کریں، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بچے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، نہ صرف ماں باپ کا بلکہ اس معاشرے کا اور اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اور یقین کریں کہ نہ تو ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نہ یہ ملک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور نہ ہی بحیثیت معاشرہ ہمارے معاشرے کے لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ایک فرد جب ایک کارآمد شخص بن جاتا ہے تو اس سے ملک کو ہی نہیں فائدہ ہوتا، معاشرے کو، ماں باپ کو، سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے ان بچوں کو کارآمد بنانے کے لیے ان پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ڈیئر ویور، جیسے میں نے کہا کہ بچے کی نیچر اس عمر میں بنتی ہے، تو لہٰذا کسی بھی بچے کی زندگی کی سب سے جو ٹیکنیکل عمر ہوتی ہے یا سب سے عمر کا ٹیکنیکل حصہ ہوتا ہے وہ یہی پرائمری کلاس یا پرائمری اسکول کی جو ایجوکیشن ہے، اس دوران وہ اس عمر میں ہوتا ہے۔ ہم اس عمر میں ان کی ان ساری ضروریات سے بے خبر ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول چلا گیا، اس نے وہاں پہ ڈھیروں کتابیں پڑھ لی، اب وہ ماشاءاللہ پروفیسر بن جائے گا، اب وہ انجینئر بن جائے گا، اب وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بھیڑ چال چلی ہے، ہر کوئی سیم دیکھا دکھائی بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے اسکولوں کے اندر مشکل کتابوں کے ذریعے ان کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ادارے کا نام تو نہیں لیتا، لیکن میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک بڑے ویل نون ادارے میں پڑھاتا تھا، تو اس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر ایک کتاب جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے آکسفورڈ کی کتاب لگا دی۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کا کریٹیکل انالیسس کیا، دونوں کا کتابوں کا تجزیہ کیا، تو ہم نے یہ نتائج نکالے کہ اس میں جو پی ٹی بی کی بک تھی وہ بہت بیٹر تھی اور سستے ریٹ پر تھی آکسفورڈ کی کتاب کے لحاظ سے، مٹیریل کے لحاظ سے بھی، پکچرز کے لحاظ سے بھی، اور بچے کی سمجھ کے لحاظ سے بھی۔ تو جب میں نے اس میٹنگ میں بات کی کہ جو 4 یا 5 کلاس کی بک تھی، میں نے بات کی، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم نے یہ بات کی کہ یہ کتاب زیادہ بہتر ہے بجائے کہ ہم اس کو یہ آکسفورڈ کی کتاب لگائیں۔ اس سے مختصراً میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ہمیں اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ دیکھیں جی، ہمارا پرائیویٹ ادارہ ہے، اور اگر ہم نے بھی گورنمنٹ کی کتابیں لگانی ہیں تو پھر ہم پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب سن کر میں خاموش رہ گیا، اور اس دن سے لے کے آج تک میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ ادارے تعلیم دے رہے ہیں یا مہنگی کتابیں بیچ رہے ہیں؟ وہ ہمیں ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنی کتابوں کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ چل گیا کہ جتنی بڑی کتاب ہوگی، جتنی مشکل کتاب ہوگی، جتنا بڑا برانڈ ہوگا، ہم کہیں گے واہ جی واہ، یہ اسکول تو بہت اچھا ہے۔ اور جس اسکول میں کتابیں گورنمنٹ کی پڑھائی جا رہی ہوں گی یا ایسی کتابیں جو اچھی ہیں،
وہ پڑھائی جا رہی ہوں گی لیکن وہ اتنی مہنگی نہیں ہوں گی تو ہم کہیں گے نہیں یہ اسکول کا کوئی حال نہیں۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پرائمری اسکول میں تو ہماری تعلیم تو شاید ہو رہی ہو، تعلیم بھی ہم نے اب میرے خیال میں اس چیز کو لے لیا ہے کہ رٹا لگانا، کہ بچہ رٹا لگاتا ہے اور پیپر میں جا کے لکھ دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے تعلیم حاصل کر لی۔ تعلیم یہ نہیں ہوتی، تعلیم یہ ہوتی کہ اس نے سیکھا کتنا۔ میرے سننے والوں کے لیے یہ بات میں کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بے روی اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے، اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں کار فرما ہیں کہ ہم نے تعلیم نہیں، ہم نے صرف بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ہم نے ان کو نمبر لینا سکھایا، ہم نے ان کو اچھا انسان نہیں بنایا اور نہ ہی بنانے کے سوچا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے نمبر لیں، اچھے گریڈز لے لیں، اچھے مارکس لے کے کسی اچھے مقابلے کے امتحان میں پاس ہو جائیں اور کسی اچھی شہر پر اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں اور اچھا پیسہ کمائیں، بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے معاشرہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی شخص کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کامیاب سمجھا جاتا ہے تو ماں باپ بھی بیچارے اسی کامیابی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، اس بات کو سن کے میں شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو نیک انسان نہیں بنایا، اچھا انسان نہیں بنایا، بلکہ اچھا کاروباری ضرور بنا دیا، جو اپنے چیزوں میں ملاوٹ کر کے پیسہ کما لے، جو بے ایمانی کر کے پیسہ کما لے، جو دو نمبریوں کے ذریعے پیسہ کما لے، جو کسی بھی کام کو کسی بھی ذریعے فیئر اور ان فیئر مینز استعمال کرتے ہوئے پیسہ کما لے، تو ڈیئر ویورز وہ کامیاب ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ کامیاب ہے؟ ہرگز نہیں۔ کامیاب تو وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہمسایوں کو خوش رکھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خیرات کی، جس نے اللہ کی تعلیمات، اللہ اور اس کے نبی کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا اور مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ کیا یہ ہم ان کلاسز کے اندر یعنی پرائمری سیکشن میں پڑھاتے ہوئے بچوں کو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ڈیئر ویورز، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جی اسکولوں کی۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 273 کریکولم پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ 273 کریکولم میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کریکولم یا آپ کے بچے کا کریکولم کون سا ہوگا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ انہی کلاسز میں بچے پہ امتحانات کا پریشر ڈالا جاتا ہے، بیش بہا کتابیں ان کے اوپر لاد دی جاتی ہیں، ان کے کتابوں کا، ان کے بیگ کا وزن ان کی اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وزن کو اٹھا کے ان کی گروتھ رک جاتی ہے، فزیکل گروتھ رکی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی مینٹل گروتھ کے اوپر پریشرائز جب وہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غصے کا شکار، اکثر بچے آپ دیکھیں گے چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں، بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آئے دن کے امتحانات، آئے دن کا پریشر، ہر روز کی کلاسز، اور پھر پرائمری اسکولوں میں ہی ہم نے ان کو ٹیوشنز بھیجنا اور مختلف اکیڈمیوں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر ناجائز پریشر پڑا ہوا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس ناجائز پریشر کی وجہ سے بچے وہ اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے جن کی ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئر ویورز، اگر بات کریں ہم اس عمر میں، تو یہ عمر ہے بچوں کے کھیلنے کی۔ وہ کیا خوب کہتے ہیں کہ وہ بچپن کے دن کتنے اچھے سے دن، یوں ہی بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی۔ تو ڈیئر ویورز، وہ بچپن جو ایک کھیلنے کھلانے کا بچپن تھا، جو دوستوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے کا موسم تھا، جو چھوٹی چھوٹی سی نوک جھوک، چھوٹی چھوٹی سی معصوم شرارتیں کرنے کا موسم تھا، اس سارے بچپن کو ہم نے کتابوں اور بڑے بڑے بستوں اور اس کریکولم کے اندر قید کر کے ایک اسکول اور ایک 4 دیواری اکیڈمی کی اس میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ ان بچوں کا بچپن کیا ہے جن کو ہم نے کمروں میں، گھروں میں بھی کمروں میں بند کیا ہوا ہے، اسکول میں بھی کمروں میں بند کیا ہوا ہے، اکیڈمیوں میں یا ٹیوشن سینٹروں میں بھی کمروں میں بند کیا ہوا ہے، کوئی کھیلنے کے موقع نہیں، کوئی ان کے دوست نہیں، کوئی باہر جانے کا ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں کہ وہ باہر گراؤنڈ میں کھیلیں۔ کتنا کھیلتے ہیں بچے، آپ اس کا اندازہ ضرور لگائیں۔ یہ وہ ایج ہے جس کے اندر بچوں کی نیچر بنتی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور جب بچہ کھیلے گا نہیں، یاد رکھیں اس کا دماغ، اس کی باڈی صحیح نہیں ہو سکتی، وہ ہیلدی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور صحت مند جسم کے لیے ٹھونس کے کھلانا نہیں ہوتا، بلکہ بچے نے ورزش بھی کرنی ہوتی ہے، اس کی بھاگ دوڑ بھی اس میں شامل ہے، وہ جی بھر کے بھاگنا، وہ جی بھر کے کھیلنا، وہ
دماغ اس کا فریش ہو جانا، اس چیز پہ ہم بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے۔ آپ یقین کریں چھوٹی کلاسز سے ہی بچوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، پڑھائی کی کتابیں دھڑا دھڑ لا دی جاتی ہیں، اور ذرا سا بچہ کھیلنے کی بات کر دے تو ہم لڑنے پہ دوڑتے ہیں۔ جو مقابلہ ہے پتہ نہیں کس چیز کا مقابلہ ہے، اس مقابلہ کا جو ہم بالکل ناجائز مقابلہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان میں چند مضامین پرائمری کی کلاسز میں پڑھائے جاتے تھے اور بچہ اس میں ایکسلریٹ کرتا تھا، تاکہ انگلش کلاس جو انگلش تھی وہ بھی 6 کلاس میں لگائی جاتی تھی۔ تو اس وقت کے بچوں کو دیکھ لیں، آپ میں سے اکثر میرے سننے والوں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہوں گے جنہوں نے 6 میں انگلش پڑھی ہوگی، تو آپ دیکھیں آپ میں کیا کمی ہے۔ اور آج اگر ہم KG کلاس، پریپ کلاس، 1 کلاس، 2 کلاس کے بچوں کو دھڑا دھڑ اتنے مضامین پڑھا رہے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارا کریکلم اوور برڈنائز ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی اوور برڈنائز ہیں۔ اس کے علاوہ چند باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ یہ بچے جن اسکولوں میں ہم داخل کرا رہے ہیں، کیا وہ ان کو اسلامی لحاظ سے تربیت کر رہے ہیں، کیا ہمارے بچوں کی تربیت وہ ہو رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ 5 کلاس تک جو ہمارے اس کو پرائمری ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اس پرائمری ایجوکیشن کا مطلب اگر اردو میں آپ سمجھیں تو وہ ہے بیسکس تعلیم۔ اب بیسک تعلیم کے اندر ہم نے بچوں کو کیا سکھایا؟ صرف نمبر لینا سکھایا، جبکہ اگر ہم ان بچوں کو اس سے ہٹ کے ان کو باغ دوڑ سکھائیں، ان کے ہاں تربیت کریں، ان کو نماز کی ٹریننگ دیں، ان کو قرآن کی تربیت کریں، ان کو ہم بتائیں کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے، ان کو ہم اچھا سٹیزن بنانے کے لیے تعلیم دیں تاکہ وہ اس معاشرے کا ایک مفید فرد بنے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ ڈیئر ویورز، صرف نمبر لینا، صرف اسکولوں میں بھیج دینا ہی تعلیم نہیں ہوتی، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو سکھاتے ہیں۔ اور کیا میرے نبی کی خوبصورت طریقہ ہے تعلیم کا کہ آپ کام خود کر کے بچوں کو بتاتے تھے، آپ وہ خود کرتے تھے تو لوگ دیکھ کر وہی کام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بجائے کہ پریشرائز کریں، ہم ان کی تربیت کریں اور عملاً خود کر کے تربیت کریں، ان کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، ان کو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیں، ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی تعلیم دیں تاکہ وہ اس معاشرے کا مفید فرد بن سکے۔ ڈیئر ویورز، یہ 5 کلاس تک کے بچوں کی آج ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھانا، پڑھائی، کتابیں، اس پر تو ہم سب توجہ دے رہے تھے، اس کے علاوہ جن چیزوں کو ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو مناسب ٹائم دیں۔ یقین کریں صرف 5 کلاس کے اندر کسی نے MBBS نہیں کر لینا، کسی نے انجینئر نہیں بن جانا، آگے بڑی کلاسز پڑھی ہیں، اب ساری زندگی یہی پڑھتے رہنا ہے، انہی کتابوں کو پڑھنا ہے۔ ان نمبروں کے پیچھے مت لگائیں، بچوں کو ایک ڈیجیٹلائز مت کریں کہ نمبر اتنے نمبر ہیں تو اتنے نمبر ہیں، فرسٹ آنا ہے، یہ آنا ہے۔ یقین کریں ان کی صحت ہے، وہ دماغی طور پہ سٹرونگ ہیں، وہ فزیکلی سٹرونگ ہیں، تو یقین کریں وہ اس معاشرے میں بڑے مفید فرد بن سکتے ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم خود ہی پریشر لے لیں گے، فلانے بندے کو ایسے نمبر، فلانے میرے بچے کے ایسے نمبر، تو فلانا بچہ وہ اسے کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرو، اس خام خواہ کی جھوٹی انا اور جھوٹے مقابلوں سے اپنے بچوں کو نکالیں تاکہ وہ صحت مند زندگی گزاریں اور خام خواہ کا ان پہ ایکسٹرا برڈن ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ ڈیئر ویورز، آخر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بھیڑ چل پڑی ہے کہ بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کروانا ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کروائیں۔ وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں داخل کروا سکتی ہیں، ان کو بھی یہ دیکھ کر داخل کروانا چاہیے کہ کیا ان کے بچوں کی وہاں پہ تربیت اسلام کے طرز زندگی کے مطابق ہو رہی ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی تو وہ بھی اس بارے میں سوچیں۔ لیکن جو میڈیوکر فیملی ہیں، جو متوسط طبقے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کروائیں جہاں وہ ان کی تعلیم کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میرے دیکھنے میں یہ بھی آیا کچھ دنوں پہلے تک کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی مہنگی فیسز، لیکن بس دیکھا دیکھی کہ ہماری فیملی میں فلانا بچہ ہے، فلانی فیملی ہے، وہ بڑی امیر ہے، تو وہ جناب فلانی جگہ داخل کروایا ہوا اس نے، وہ بڑا اسکول ہے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو بڑی جگہ داخل کرواتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں خود اپنے آپ کو جو میں نے خود ایک مشاہدہ کیا ہے اس کا آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ کہ اس فیملی نے اپنے بچوں کو، ان کا ایک ہی بچہ تھا اکلوتا، اس کو انہوں نے وہاں پہ داخل کروایا بڑے اسکول میں۔ وہ عام اسکول سے پڑھا ہوا تھا، وہاں AO لیول میں ایک دم سے اتنا برڈن ہوا، وہ بچہ کنفیوز ہو گیا، اس کی گروتھ رک گئی، قد اس کا وہیں رک گیا۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے برڈن نائز نہ کریں، ابھی یہ 3 گریڈ کا بچہ ہے، کوشش کریں کہ ان کو آپ کسی آسان سے اسکول میں یا عام سی ایجوکیشن یہ لے، پڑھے، اسکول سے گروتھ کرے، آگے پڑھ لے گا۔
لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو وہیں داخل کروائیں گے۔ تو کچھ ہی دنوں بعد میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو اپنا گھر سیل کرنا پڑا، اور گھر سیل کر کے اس کے باپ کا کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا، کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ ایجوکیشن میں لگ گیا، اتنا اس بندے کے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر بیچنا پڑا، اور اب پتہ نہیں وہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، اس طرح سے مت کریں، اپنے اوپر پریشر ایکسٹرا نہ لیں، اپنے بچوں پر ایکسٹرا پریشر نہ دیں، بلکہ ریلیکس رہیں۔ اگر آپ حق حلال کی کمائی کما رہے ہیں، آپ حلال کا رزق کما رہے ہیں، تو آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ اپنے بچوں کو خواہ مخواہ کے پریشر میں نہ ڈالیں۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی۔ یہ جو سلسلہ ہم نے چلا رکھا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا، یہ آج ہم پرائمری تک بات کر رہے تھے، اس سے آگے ہم مڈل کی بات کریں گے کہ مڈل سیکشن میں کن چیزوں کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چند بیسکس باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ تمام بچوں کے لیے، ہر ایج کے بچوں کے لیے ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس پر مزید بات کریں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک